آج بات کرتے ہیں استاد دہشت گردی کی لاہور کی جو عدالت ہے اس کے جج جو ہیں خالد ارشد صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے 6 تاریخ کو ایکچولی، جو 6 جولائی تھی، یہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور وہ فیصلہ انہوں نے اب سنا دیا ہے۔ اور اس میں وہ ایکچولی فیصلہ تھا عمران خان صاحب کی 3 درخواستوں پہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی ضمانت کی درخواستیں دے رکھی تھیں، تو انہوں نے ان درخواستوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ ابھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے فیصلے کے چند نکات جو چیدہ ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہوا یہ تھا، جس وقت یہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جج صاحب نے، تو پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ جج صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے ایک USB جو ہے وہ جج صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ایویڈنسز ہیں جو ہم اوپن عدالت میں آپ کو نہیں دے سکتے، نہ دکھائے جا سکتے ہیں، تو ان ایویڈنسز کو آپ کی سماعت اور آپ کے مشاہدے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ان کو گرفتاریاں ان کی ڈلی ہوئی ہیں، جو لوگ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ان میں سے 6 لوگ گرفتار ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اگر آپ یہ چیزیں دیکھ کے اور اس کے بعد بھی اگر ان کو ضمانت دینا چاہیں تو آپ کا اپنا وہ اختیار، ضمانت دینا عدالتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر عدالت چاہے تو کسی کو بھی ضمانت دے سکتی ہے، اور بلکہ جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کو عدالت کا فیورٹ چائلڈ کہا جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی کوئی پہلو ملزم کے حق میں کوئی پوائنٹ نکلتے ہوں تو عدالت اس کو ایک قسم کا بڑا تصور کر کے اور اس کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیتی ہے عام طور پہ۔ اچھا جناب، یہ اب ذرا بات کرتے ہیں فیصلے پہ۔ یہ ایکچولی فیصلہ تھا 3 ضمانت کی پری اریسٹ بیلز تھیں عمران خان صاحب کی، تو اس پہ انہوں نے یہ ریجیکٹ کر کے تو فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق کھو چکے ہیں۔ جس شخص نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہو اس کو ضمانت قبل از گرفتاری کا فائدہ نہیں دیا جا سکتا۔ جج صاحب نے آگے لکھا کہ میں نے ایکچولی اس حوالے سے ثبوت دیکھے ہیں، میں نے خان صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اور میں نے ٹرانسکرپٹ بھی ملاحظہ کیے ہیں، اور جو بھی ثبوت میرے سامنے آئے ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ 15 لوگوں کی میٹنگ تھی جو کہ زمان پارک میں ہوئی، اور 15 لوگوں کی میٹنگ میں یہ طے ہوا اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یاسمین راشد کی لیڈرشپ میں ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا ہے اور ریاست کو سبق سکھانا ہے تاکہ ان کو ریاست کو دباؤ میں لیا جا سکے۔ جیسا مزید لکھتے ہیں کہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنا جو ہے پیغام علیحدہ سے ریکارڈ کروایا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ملک کو سری لنکا بنا دیا جائے گا۔ اصل میں یہ سری لنکا کا یہ ڈھول، ویسے عمران خان صاحب کو تو کوئی چیز نہیں مل جائے نا، وہ اس کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے شروع کرتے ہیں وہ۔ تو سری لنکا کا ڈھول اس لیے پیٹ رہے تھے ان دنوں، ایکچولی سری لنکا جو تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا تھا، تو ویسے وہ اب ریکور کر چکا ہے اور خیر پاکستان سے بہتر کنڈیشن میں اس وقت بھی ہے میرا خیال ہے۔ تو اس وقت وہ چونکہ بینکرپٹ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کو اصل میں جب سے ان کو حکومت سے اتارا ہے، ان کو یہ ایک شوق ہے کہ پاکستان کس طرح سے بینکرپٹ ہو جائے۔ اور سری لنکا میں ایسا ہوا تھا کہ پبلک نے، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے تھے جب بینکرپٹ ہوا ہے، سری لنکا بہت مہنگائی ہو گئی تھی، تو اس وقت پبلک نے ایوان صدر پہ قبضہ کر دیا تھا۔ تو ایکچولی عمران خان صاحب
جی جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑا جائے اور اس پہ قبضہ کر لیا جائے. عمران خان صاحب کا یہ پلان تھا ایکچولی. یہ تو خیر عمران خان صاحب یہ تو آج سے نہیں ہے. ہمارے عمران خان صاحب جب وہ ایک مرتبہ دھرنا دینے بھی آئے تھے اسلام آباد تو اس وقت بھی ان کا پلان یہی تھا کہ ہم کسی طریقے سے پارلیمنٹ ہاؤس میں قبضہ کر لیں. وہ تو بلکہ اندر بھی آ گئے تھے. تو یہ ویسے جنرل جج صاحب کی فیصلے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سری لنکا اور پاکستان میں بہت ڈفرینس ہے. پاکستان کی معیشت سری لنکا کی معیشت بہت ڈفرینس ہے. پاکستان کا پبلک کا جو ہے ٹیمپرامنٹ اور سری لنکا کے پبلک کا ٹیمپرامنٹ ہی بہت ڈفرینٹ ہوگا. جس طرح کل ہم نے ایک ذکر کیا تھا کینیا میں وہ ایک پبلک نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا. وہ پبلک کا ٹیمپرامنٹ ہے نا جی, وہ نکلی. اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑی ہے, شخص کو ہم ضمانت کا حقدار قرار نہیں دے سکتے, لہٰذا یہ جو ملزم ہے یہ اپنے سارے بنیادی حقوق کھو بیٹھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں ان کو ضمانت قبل از گرفتاری کی فیسلٹی بالکل بھی نہیں دی جا سکتی. بہرحال یہ بڑا بولڈ فیصلہ ہے جی. اس طرح کے بولڈ فیصلے ہماری عدالتیں بہت کم کرتی ہیں. ہمارے تو یہ تو جج صاحب ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے, تو یہ اب آگے ان کے عمران خان صاحب کے وکلا اس میں شاید اپیل میں جائیں گے, اور ممکن ہے ہائی کورٹ میں چلے جائیں, اور وہاں سے ممکن ہے ان کو ریلیف بھی مل جائے, کیونکہ ہائی کورٹ میں تو ان کے مطلب کہ جن کو ہم عمران دار قسم کے جج کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے بندے کو ریلیف دیا جا سکتا, بڑا ہی ممکن ہے کہ ان کو مل جائے. ابھی یہ فیصلہ بہت بولڈ فیصلہ ہے جی, اور اس طرح کا فیصلہ جو ہے یا پھر ایک گجرانوالے کی عدالت ہے استداد دہشت گردی کی, وہاں کے جج نے اس طرح کے فیصلے دیے ہیں 5-6 بندوں کے خلاف, یا پھر یہ انہوں نے دیا. پتہ نہیں اب دیکھا جائے کہ یہ ان ججوں کو کیا ہو گیا تھا, یہ جو باقی ججز ہیں وہ, جبکہ یہ جو 9 مئی ہے یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے, یہ اس کے لیے آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایویڈنس جو ہے پی ٹی آئی والوں نے خود سے اس کی تشہیر کی ہوئی ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے. کسی نے کور کمانڈر کی وردی ڈنڈے پہ ٹانگی ہوئی ہے, کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, کسی نے وہیں آگ لگائی ہے. یہ سب چیزوں کی ویڈیوز اپنے ہاتھ سے بنا کے, اور پھر اس پہ ساتھ کمنٹریز بھی ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اب یہ تبدیلی آ کے رہے گی, اب ہم یہ قبضہ کر کے رہیں گے. اس طرح کی کہانیاں بہت ساری, اور پھر یہ چیزیں لوگوں نے لائیو اپنے نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھی ہیں. یہ چیزیں چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اب دیکھا جائے تو وہ جو جج ہیں جو ان کو ضمانتوں پر ضمانتیں دی جا رہے ہیں, کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس حوالے سے. یہ تو 9 مئی کو ایکچولی انقلاب لانے نکلے تھے نا جی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے تو اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر انقلاب ہوتا ہے, اگر وہ ناکام ہو جائے پھر بغاوت ہوتی ہے, اور جب بغاوت ہوتی ہے تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے, ظاہری بات ہے. اور اگر یہ انقلاب آ جائے تو پھر جو انقلابی ہوتے ہیں وہ اپنے, جس طرح عمران خان صاحب ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں یا کارکنان ہیں, وہ اٹھا کے عمران خان صاحب کو لاتے, اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے یہ انقلاب تو انہوں نے ان کو صدر کی یا وزیر اعظم کی اس پہ سیٹ پہ بٹھا دینا تھا, اور پھر انہوں نے جو فوجیوں کی ایسی کی تیسی پھیرنی تھی کہ یاد رکھتے یہ بھی. بہرحال ایسا وہ معاملہ ہونا تھا. تو یہ ایکچولی انقلاب فیل انقلاب تھا, یعنی کہ ناکام انقلاب تھا. وہ جو ناکام ہوتا ہے اس کو بغاوت کہا جاتا ہے, اور اب چونکہ بغاوت تھی وہ بغاوت کے مقدمے ان پہ چل رہے ہیں. مگر سورت کا جج جو ہیں وہ ان کو شاید نظر ہی نہیں آتا کچھ. اللہ تعالی خیر کرے. لے جی, عمران خان صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے بھوک ہڑتال کا. انہوں نے کہا جی کہ محرم کے بعد میں بھوک ہڑتال کروں گا, اور اکیلا میں نہیں کروں گا, پورا پاکستان کرے گا. یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کلے نہیں مرنا, سارے لے کے مرنا نے. اچھا جی, جماعت اسلامی نے 12 جولائی کو مہنگائی اور
کو مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا اسلام آباد میں، تو انہوں نے آج پھر اس کے حوالے سے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ دھرنے کو ہم مؤخر کرتے ہیں محرم کے بعد. تو اب وہ محرم کے بعد کوئی ڈیٹ دی جائے گی جس میں یہ دھرنا دیا جائے گا. اچھا جی، ایک تہلکہ خیز خبر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو آج تک نہیں ہوا وہ اب ہونے جا رہا ہے. ایکچولی آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا تھا کہ زراعت پہ ٹیکس لگایا جائے، تو وہ پاکستان کی حکومت نے اس کو قبول کر لیا ہے، مطلب ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اور اب پاکستان میں زراعت پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے کل یا پرسوں کے اس میں ویلاگ میں تھوڑا ذکر شاید کیا تھا کہ زرداری صاحب نے بھی اس طرح کا ایک اندیا دیا تھا کہ جی زراعت پہ ٹیکس لگے گا، تیاری پکڑ لو. اس طرح کا کوئی اندیا انہوں نے بھی دیا تھا. تو پاکستان میں جی زراعت پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا یہ ایک سیکٹر تھا جو ٹیکس سے مبرہ تھا. تو اب اگر یہ زراعت پہ ٹیکس لگے گا تو چلو پاکستان کی ٹیکس کی کلیکشن میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی کافی ساری جیسا پنجاب ہے ہمارا، سندھ ہے، ادھر بہت زراعت بہت زیادہ ہے، اور اس پہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا تھا. چلے تو یہ ویسے ایک اچھی خبر ہے جی، گڈ لک ہے پاکستان کے لیے جی.